السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سارے؟ اچھا، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دبئی میں لون یا کریڈٹ کے حوالے سے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی ایسے لوگ ہیں جو دبئی تو جاتے ہیں کام کرنے کے سلسلے میں، لیکن ہر بندے کے معاملات ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ رقم چاہیے ہوتی ہے کاروبار کے لیے، پیچھے گھر مکان کے لیے، شادی کے لیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرح وہاں بھی لون اپلائی کر دیتے ہیں۔ جب وہاں پہ لون اپلائی کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایجنٹ جو انڈین، بنگالی یا پاکستانی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا لون اپلائی کریں گے لیکن ہمارا کچھ اس میں کمیشن ہوگا۔ تو ان سے وہ کیا لیتے ہیں، ان کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اقامہ لے لیتے ہیں، باقی چیزیں لے لیتے ہیں، تو ان کا لون ان کے نام پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ آگے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے ہر ایک بندے کی۔ تو جب لون اپلائی کرتے ہیں تو اس بندے کے نام کا جو اصل کاغذ وغیرہ جمع کروا کے جو لون اپلائی ہوتا ہے وہ کم و بیش یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ لون اپلائی کرتے ہیں، اور جو اس بندے کو دیتے ہیں وہ اپنا پرسنٹیج مارجن رکھ کر اس کو واپس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک پچھلے دن ایک کیس آیا، ہمارے ساہیوال کا ایک بندہ تھا، وہ دبئی میں تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی 10,000 درہم کی۔ اس نے اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی 3500 تنخواہ تھی، 3500 درہم۔ اس نے کہا کہ مجھے نا پیسوں کی ضرورت ہے، تو کمپنی والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ ہم کو ایڈوانس میں سیلری 2-3 دے دیں۔ اچھا، اس نے کیا کام کیا، اس نے کسی دوست سے بات کی، دوست نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ایجنٹ ہیں، وہ آپ کا کام کر دیں گے۔ وہ ان کو لے کے چلے گئے ادھر ان بندوں کے پاس۔ انہوں نے کہا یعنی کیا کام کیا، انہوں نے اس کے کاغذ وغیرہ لے کے اس کا اپلائی کروایا 2 بینک کے اندر، یعنی کہ اس کے 2 کریڈٹ کارڈ لے دیے 20-20 ہزار کی مالیت کے۔ اس کی تنخواہ انہوں نے زیادہ شو کر دی، اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ فیک بنا کے انہوں نے سارا کام کروا کے انہوں نے اس کو 20-20 ہزار کے 2 کریڈٹ کارڈ لے کے دے دیے۔ اب کریڈٹ کارڈ لینے کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے مطلب کہ جو لون کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ملے گی 6,000 درہم، تو کہتا نہیں مجھے تو 10,000 درہم چاہیے تھی۔ جب اس بندے کو 6,000 درہم کی انہوں نے آفر کی کہ 6,000 آپ کو ملیں گے، باقی ہمارا اخراجات ہیں، ہم نے وکیل کو دیے ہیں، ہم نے فلاں کو دیے، ہم نے فلاں کو دیے ہیں، وہ بندہ مان گیا، اس کو تو ضرورت تھی پیسوں کی۔ جو مطلب کہ بروکر تھے انہوں نے کیا کام کیا، اس کے کریڈٹ کارڈ سے اس کے پیسے نکلوا کے خود استعمال کر لیے، اس کو دیا 6,000۔ اب یہ کام چلتا رہا، 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ، 3 ماہ کے بعد جب اس نے پیسے وغیرہ ان کو نہیں دیے تو بینک والوں سے کال ہے کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ آپ کے نام کا ایشو ہوا ہے لیکن آپ کی پیمنٹ نہیں آ رہی۔ تو کہتا بھائی میں نے تو کریڈٹ کارڈ اپلائی نہیں کیا ہوا، اس کو تو بتایا نہیں تھا انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کے نام کا کریڈٹ کارڈ اپلائی ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ان کو کال وغیرہ کی، کہتے کہ اگر آپ نے ہمارے پیسے واپس نہ کیے تو ہم آپ پہ مطلب کہ کیس کریں گے، آپ پہ ایک کیس ہوگا۔ وہ بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ماہ پھر دوبارہ گزر گیا، 1 ماہ کے بعد گزرنے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے یہی یعنی کہ کال وغیرہ کی۔ تو اس نے جب سارا معاملہ اپنے دوست کو بتایا، اس کا دوست ایک وکیل کے پاس لے کے گیا، اس نے ساری بات اس سے پوچھی، جب اس کا کنفرم کیا تو وہ پتہ چلا کہ اس کے نام کے 2 کریڈٹ کارڈ ایشو ہوئے تھے اور 20-20 ہزار مالیت کے، اور اس کو ملا کتنا 6,000۔ اب انہوں نے کھایا کتنا 3400 درہم، انہوں نے 34,000 درہم انہوں نے کھایا۔ اب اس کو کتنا ملا 6,000 درہم، اور کھانے والوں نے کتنا کھایا تھی 34,000 درہم، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے ان کے کہنے پہ ان کا سارا بایو ڈاٹا دیا کہ میں ان بندوں کو ملا تھا، ایسے سے ملا تھا، ان کو حکومت نے پکڑا، حکومت نے پکڑ کے ان پہ کیس وغیرہ کیا، ان کو جرمانہ کیا، اور پھر اس کی جان چھوٹی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح باتوں میں آ کے اپنا لون وغیرہ نکلوا لیتے ہیں، لیکن بعد میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، لون اتنا ملتا نہیں جتنا مطلب بندہ سوچتا ہے، اور لون مل بھی جائے تو جو بیچ میں ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً 40% یا 50% وہ خود کھا کے یعنی کھاتے ہیں، یہ ان کے بعد پہلے طے ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں، ہمارا کام ہو رہا ہے، آپ اپنی محنت کریں، کیوں اپنا روزگار خراب کریں۔ اگر آپ یہاں سے بچ بھی جائیں، اگر آپ یہاں سے ایک ان کا قانون میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نے 2 لاکھ درہم تک آپ نے اپلائی کیا اور آپ نے لے لیا اور آپ نے اس کی قسطیں وغیرہ جمع نہیں کروائیں تو آپ پر کیس ہوگا۔ تو کیا کیس ہوگا، آپ کو تا حیات کے لیے دبئی کے اندر کیا بلکہ عرب کنٹری کے اندر آپ کی پابندی لگ جائے گی۔ اور پھر اگر آپ وہاں پہ ہیں اور آپ پکڑے گئے ہیں تو آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ نے جب تک وہ پیسے پیمنٹ نہیں کی ہوگی آپ نہیں کریں گے، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ کسی طریقے سے وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں، پہلی بات نکل نہیں دیں گے، اگر آپ وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے بعد جو بھی پاکستانی یا جو بھی آپ کے مطلب خیال ہے کہ لون اپلائی کرے گا اس کے لیے مشکلات ہوں گی، جس کو لیگل چاہیے ہوگا اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔
بہت سارے بندے پکڑے بھی گئے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ وہ سامنے آتے ہیں لیکن یعنی کہ بہت زیادہ کام خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپلائی کیا 2 لاکھ سے زیادہ، پہلی بات تو ملے گا نہیں، اگر آپ کو مل بھی گیا تو پھر بھائی وہ آپ کو پے کرنا ہوگا۔ آپ دنیا کے جون سے مرضی آپ خطے میں چلے جائیں، کنٹری میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، پھر آپ کو وہ پے کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے معاملات ہر بینک کے، ہر ملک کے، ہر امبیسی کے آپس میں ایک لنک ہے، وہ لنک بہت ہی اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی معاملہ ابھی جو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے بندے جو مطلب کہ قتل کر کے یا کسی کو کوئی معاملات کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو پکڑنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا تھم نیل جو استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھم نیل ایسا بنایا ہے کہ ہمارے کوئی بھی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اس کا تھم نیل نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اس کا تھم نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہے یہ باتیں ساری یعنی کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ اپلائی کریں جو معاملہ ہے۔ اگر آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ خود یعنی اپلائی کریں، پہلی بات ہے صبر کریں، اگر نہیں تو پھر خود اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ کسی ایجنٹ کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہم نے لینی ہے وہ ہم نے بھرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں یار، اگر ہم یہاں پاکستان میں بچ جائیں گے، دنیا کے اندر بچ جائیں گے، کیا مرنے کے بعد ہم پیسے نہیں دیں گے؟ ہم مرنے کے بعد لازمی پیسے دیں گے۔ ہمارا جو اس وقت تک حساب نہیں سٹارٹ ہوگا جب تک ہم لین دین کے معاملے، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے، چھوٹے بھائی سمجھ کے، بڑا بھائی سمجھ کے، یہی ایک التجا ہے کہ یار جتنا ہو سکے آپ بچیں ان کاموں سے، ٹھیک ہے۔ 2 نمبر کام 2 نمبر ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی 1 نمبر کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2 نمبری کام غلط ہے، رستے 2 ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں رستے دکھا دیے، یہ ہے اچھا راستہ اور یہ ہے برا راستہ، اور پھر بتا بھی دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ بتا دیا کہ یہ رستہ ہے ہدایت لوگوں کا، یعنی ہدایت والوں کا۔ اگر آپ اس رستے پہ چلے گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس رستے پہ چلے گے تو پھر آپ کو ناکامیاں ملیں گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن جو ویڈیو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، لائک کریں، کمنٹس کریں، جو آپ کے سوال ہیں آپ لازمی پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر ایک سوال کا جواب ملے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔